خوف خدا ہو دل میں، یہ اسرائیل یورپ کچھ بھی نہیں، یہ مٹی کے کھلونے ایسا ہے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ محترم صدر رکشا موسیقی سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس محفل سعید میں اس موضوع پر رشائی کا حکم دیا گیا ہے، وہ مسلمان مغلوب کیوں کے عنوان سے عنوان ہے۔ سامعین گرامی، ارشاد خدا بندی ہے، وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمت مت ہارو، یعنی کفار کی تعداد سے، مشرکین کے اعتراض سے، شیاطین کے خلفشار سے، منافقوں کے اذرار سے۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ چنانچہ تم بدر میں 313 تھے، غلبہ پایا 1000 پر، احد میں 750 تھے، غلبہ پایا 3000 پر، خندق میں 3000 تھے، غلبہ پایا 10,000 پر، خیبر میں 1600 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، حنین میں 12,000 تھے، غلبہ پایا 20,000 پر، تبوک میں 30,000 تھے، غلبہ پایا 20,000 پر، موت میں 60 تھے، غلبہ پایا 60,000 پر، جرموک میں 3,000 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر۔ وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور پریشان مت ہو کفار کی تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، گھوڑوں سے، کلاشن کوپوں سے، راکٹوں سے، میزائلوں سے، بموں سے، لڑاکا طیارہ سے، ڈرون حملوں سے۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ مسلمانوں، تمہارے پر بدر میں کون سی تلوار تھی؟ احد میں کتنے تیر تھے؟ خیبر میں کتنے گھوڑے تھے؟ حنین میں کون سی کلاشن کوپ تھی؟ تبوک میں کن سے میزائل تھے؟ یرموک میں کتنے بم اور لڑاکا طیار تھے؟ پھر بھی یہ مسلمانوں، فتح و نصرت تمہیں ملتی رہی، لشکر تابوت کو ہزیمت ہوتی رہی، نور ایک چاقسو پھیلتا رہا، ظلمات باطل مٹتا رہا، علم شیطان سرنگو ہوتا رہا، چار دانی میں اسلام کا ڈنگا بجتا رہا۔ چنانچہ اس وقت مسلمان غالب کیوں کر رہتے تھے؟ فتح و نصرت انہیں کیوں ملتی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ارے مسلمانوں، پوری کائنات میں تم ہی غالب رہو گے بشرط یہ کہ تمہارے اندر ایمان ہو۔ وقال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تقدیر مومن کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست کو کافی ہے اشارہ، اللہ کو مردی مومن پہ بھروسہ، اسرائیل کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، جس سمت چاہے سمت سندھ نہ چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا۔ چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں کے دل نور ایمان سے منور تھے، ان کے ہاتھ میں توحید کی تلوار تھی، اخلاص کے تیر تھے، تنظیم کے میزائل تھے، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹم بم تھے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتہ نمونہ تھے، سب سے بڑھ کر وہ عملی قرآن تھے۔ انصافت کی بدولت اوزار جس طرح بھی نکل گئے، فتح و نصرت ان کے قدم چومتی گئی، ناقابل تصویر مسخر ہوتی گئی، شیطانی ٹولے معدوم ہوتے گئے، الغرض اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوتا گیا۔ گرامی قدر عظیم، لیکن اس وقت امت مسلمہ بدترین مغلوبیت کا شکار ہے، مسلمانوں کو کوئی پرسان حال اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، مادی اسباب کی کثرت کے باوجود مسلم قوم ذلیل القوار ہے، مسلم ممالک باہم پر پرچار ہے، تعداد مسلم کی بہتات کے باوجود اب ماں بہنوں کی عزت تار تار ہے، مسلمانوں کو خون بہانا کافروں کا نزدیک شاہوار ہے، دلالی اور چاپلوسی کرنا مسلم حکمران کا سب سے بڑا شاہکار ہے، امور مملکت پر قابض قوم و بیشتر مکار ہے، سب سے بڑھ کر منکر اور کاموں قرآن و حدیث کا منکر وغیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آخری زمانے میں کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ سرور عالم نے فرمایا نہیں، بالکل اس وقت مسلمان سمندر کی جاگ کی طرح ہوں گے۔ سرور عالم نے فرمایا نہیں، اس وقت مسلمان سمندر کی جاگ کی طرح ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغلوبیت کی وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا اس وقت کے مسلمانوں میں وہم نام کی مرض کی وبا پھوٹ پڑے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوبیت کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت۔ شاعر کہتا ہے جس در پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اپنا افسانہ بھول گئے، وہ ذکر اسیر احمد کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے قبا کا ترانہ بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے، اپنا تو مٹھانا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے زاہد، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔